ہم تو ذرا زیادہ تمہیں اس لیے پوچھ لیتے ہیں کہ اولاد علی ہو. ہمارے دل میں تو بڑی محبت ہے علی پاک کی، حب علی ہمارے دل میں تو بڑی محبت ہے جی. بھائی مثال کے طور پہ مجھے کہیں سے ایک رومال مل جائے، کہیں سے مجھے ایک رومال مل جائے اور یہ کنفرم ہو جائے، اس کی تصدیق ہو جائے کہ یہ رومال مولا کائنات علی پاک کا ہے. یہ رومال میرے مولا کائنات علی پاک کا یہ رومال ہے، اور تصدیق ہو جائے 101% کہ علی پاک کا رومال ہے یہ. میرے لیے وہ رومال، اس رومال کی اہمیت کیا ہوگی، اس رومال سے عقیدت محبت کیا ہوگی میری. جب یہ کنفرم ہو گیا، تصدیق ہو گئی کہ یہ رومال وہ ہے جو میرے مولا پاک علی پاک نے استعمال کیا، یہ علی پاک کا رومال ہے، اس رومال کی میرے لیے کیا قدر و قیمت ہوگی، کیا قدر و منزلت ہوگی، ہے نا. اور جو اولاد علی، جو علی پاک کی آل سے ہے، یہ جو باتیں ہیں نا ملک نعمان معین، میں جو جس جگہ میں رکھتا ہوں نا، جس کسوٹی اور معیار پر کہ میں تو یہ سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ سمجھتا ہوں. تم تو اولاد علی ہو، تم آل ہو علی پاک کی، غازی عباس علمدار کی آل ہو، تم آل ہو. تمہیں خود کتنا احساس ہے اس بات کا. انور شاہ صاحب کو اتنا احساس ہے کہ ہمیں کس طرح کن معنوں میں وہ سمجھاتے ہیں. ہمیں خود کتنا خیال ہے جی. علی کا نام بڑا، کائنات چھوٹی ہے، علی کو کیسے میں مولا کائنات کروں. کبھی تو سوچو، خود بھی سوچو اور اپنے گھر والوں کو بھی کہو یہ دنیا 4 دن کی ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ دولت، یہ دنیا جنہیں ملی یہ دولت، یہ دنیا دیکھ لو ان کے حال، ان کے حشر. اور یہ زندگی ہو گئی اسی کے پیچھے بھاگتے ہوئے، اور زندگی ختم ہو جائے گی اسی کے پیچھے بھاگتے ہوئے. قبر سے آگے راستہ نہیں ملے گا، قبر کے بعد، قبر سے آگے کوئی راستہ نہیں ملے گا اگر اسی طرح زندگی گزاری. اور سارے راستے قبر کے بعد شروع ہوتے ہیں، سارے راستے، مگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا. جی ایسا ہی ہے نا. اولاد علی پاک کی آل کہاں سے؟ غازی عباس علمدار سے چلی، غازی عباس علمدار سے. ہم روتے ہیں، ہم غازی کو یاد کر کے روتے ہیں جی. جبکہ ہمارا شجرا پاک سیدہ سے ہے، ہمارا شجرا، لیکن مولا کائنات الگ ہے. کیا یہ سب ایک ہی نور کی ایک ہی لڑی میں سب پروئے ہوئے اللہ نے. کہنے کے لیے نا بات یہ کہ پاک سیدہ کی علی پاک الگ. علی پاک سے ہماری محبت کم ہے. جب ہمیں اتنی محبت ہے علی پاک سے اور غازی عباس علمدار سے. غازی عباس علمدار کی چھوٹی بہن بی بی پاک دامن جناب رقیہ سلام اللہ علیہ لاہور، ہمیں ان سے بھی بڑی عقیدت محبت ہے جی. زمین پہ بیٹھ کے، خاک پہ بیٹھ کے ذکر پنجتن کر کے آیا ہوں. دروازے پہ بیٹھ کے پاک دامن بی بی پاک دامن سیدہ رقیہ جناب رقیہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پہ. اندر جگہ نہیں، رش بہت تھا، ذکر ضرور کرنا تھا. جنید کو، علی حسن کو، سب کو یاد، یہ ساتھ تھے. کہیں جگہ نہیں ملی. بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ. ہے جی. مولا کائنات علی پاک سے بڑا، ہم علی پاک کے قدموں کی خاک جیسے ہیں. مولا پاک زمین پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اسی لیے مٹی کا باپ ابو تراب آقا اسلام نے یہ فرمایا.
ہم کون؟ اوقات کیا ہماری بیٹھ کے؟ اور کیا تھا اندر کہ مولا کائنات علی پاک کی شہزادی ہیں، غازی عباس علمدار کی چھوٹی بہن ہے جی. میں کہیں جاتا ہوں دنیا لینے، نہ مجھے چاہیے ہے جی. میں تو گیا تھا سلام کرنے، میں تو سلام کرنے گیا تھا، عقیدت کے پھول نچھاور کرنے گیا تھا اور کر کے آیا. ذکر پنجتن کیا ہے؟ عقیدت کے پھول ہی تو، انہیں کو تو کہتے ہیں عقیدت کے پھول، انہیں کو کہتے ہیں نا. لیکن ملک نعمان معین ملک صاحب پتہ نہیں کب سمجھیں. میں نے کہا تھا نا جن کے 98% لوگ، 98% لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں، ہندوستان پاکستان یا جہاں بھی، عجم یا عرب، جہاں بھی 98% 98% لوگ ایسے ہیں جو جنہیں یہی نہیں پتا پیر و مرشد بناتے کون، جو آگے سے چلا آ رہا ہے، جو ان کے بڑوں نے انہیں سمجھایا سکھایا، جو وہ سیکھے جو وہ سمجھے کہ دنیا سنور جائے ہیں جی. گھر کرائے کا ہے تو اپنا ہو جائے، دکان ایک ہو تو دو ہو جائیں، کمیٹی کھل جائے، کوئی بانڈ کھل جائے، میرا کاروبار چمک جائے، دولت کی ریل پیل ہو جائے. اس لیے بناتے پیر و مرشد. یہی سمجھایا نا آج تک بھائی، آج بھی ٹل ٹوڈے، وہاں سے یہاں تک آج بھی کیا ہے لوگوں کے اندر جی، کیا ہے لوگوں کے اندر؟ پیر و مرشد بہت ضروری ہے، بالکل ضروری ہے. حدیث ہے، حدیث فرمان ہے آپ علیہ السلام کا کہ جس کا کوئی مرشد نہیں پھر اس کا مرشد شیطان ہے جی. اور وہ کیسے بے نصیب ہیں کہ جنہیں مل گیا، لیکن وہ اس کے پاس بھی آئے تو دنیا مانگنے، دنیا مل جائے، اور دنیا تو پیچھے بھاگتی ہے، پیچھے بھاگتی ہے. تو طالب مالا بن جا، طالب مالا بن جا، طالب مالا بن جا. اللہ کا طالب بن، اللہ کا طالب بن، اللہ کا ذاکر بن، اللہ کا صالح بن جی، اللہ کا عاشق بن. اب نہ طالب ہے نہ سالک ہے، نہ ذاکر ہے نہ عاشق ہے. یہاں آ کے بھی یہاں آنے سے پہلے سوچنا، سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم شاہ صاحب کی محفل، میری کیا اللہ کے ذکر کی محفل، سرکار کی محفل، آقا علیہ السلام کی محفل ہے جی، آقا علیہ السلام کے بچوں کی محفل، انہی کی یاد میں ہے نا یہ سب، انہی کے لیے سجاتے ہیں ان کی محفل. سوچنا چاہیے آنے سے پہلے کہ ہم وہاں کیوں جاتے ہیں، ہم وہاں کیوں جاتے ہیں. وہی مسئلے ہیں اندر جو چل رہا ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، کاروبار میں کچھ معاملہ بن نہیں رہا، بیماری جا نہیں رہی، کمیٹی بھی نہیں کھل رہی، بیٹے کا رشتہ نہیں آ رہا، بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا. اس لیے ایسے ہی اللہ کا ذکر کرو، اللہ راضی ہو جائے گا تو سارے کام ہو جائیں گے. اللہ کا ذکر اس لیے کر کہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، بس اللہ تجھ سے راضی ہو جائے بس. کئی دنیا بھاڑ میں رشتے ہو جائیں، بیٹا بیٹی، مشکلیں آسان ہو جائیں، بیماریاں شفا بن جائیں، اللہ کا ذاکر بن، اللہ کا ذکر کر، اس لیے کر کے اللہ تجھ سے راضی ہو جائے. اب جب اللہ راضی ہو جاتا ہے نا تو پھر forget it everything، بھول جا. کیوں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے. کیا دنیا کیا آخرت، کیا دنیا اور کیا آخرت. کیوں اللہ تجھ سے، اللہ سے اللہ کی رضا مانگ، رو کے مانگ، رو کے مانگ. اللہ پاک تو ہم سے راضی ہو، کچھ نہیں چاہتے اللہ پاک، کچھ بھی نہیں چاہتے، بس تو ہم سے راضی ہو جائے.
ہے جی، یہی ہے نا بھائی. یہ کیا ہے ہمارا، ہم یہ ٹی جے ڈائی جو ہے نا، جو میں نے ایک محفل میں بتایا تھا، اس کی جو بنیاد ہے ٹی جے ڈائی کی، جو سرکار نے بنیاد رکھی اور جو سرکار نے ہمیں سکھایا. ٹی جے ڈائی کی بنیاد ہے عقیدہ ختم نبوت اور توحید. عقیدہ ختم نبوت، آقا اسلام پر نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نہیں ہے ہی نہیں تو آئے گا کیسے، ہے ہی نہیں. یہی فرمان نا آقا اسلام کا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں خاتم الانبیاء ہوں. عقیدہ ختم نبوت، سرکار فرماتے ہیں، بار بار فرماتے ہیں سرکار کے جو ختم نبوت کا منکر ہے ہمارے نزدیک وہ کافر ہے. ایسا ہی ہے. اور توحید، توحید کیا؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ، الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ ذات اور اسم. یہی ہے نا، یہی توحید ہے نا. اور مقصد کیا؟ ٹی جے ڈائی کا نصب العین اور ٹی جے ڈائی کا جو بنیادی بیانیہ ہے، نیریٹو، ٹی جے ڈائی کا تحریک ذکر الہی کا بیانیہ کیا ہے؟ نفس اور قلب کی طہارت اور شرح صدر. نفس اور قلب کی طہارت اور شرح صدر، یہ ہے ہمارا بیانیہ. یہاں کہیں سے کہیں تک بتا دو، کبھی کسی محفل میں 1600 محفلیں پڑھی ہیں چینل پر، 1600 ویڈیو لاؤ ایک بھی نکال کے جس میں ہم نے دنیا کی ترغیب دی ہو، جس میں ہم نے دنیا کی ترغیب، دنیا کا لالچ، تیری کمیٹی کھل جائے گی، تیری شادی ہو جائے گی، تیرا ایسا ہو جائے گا، تیرا کہا کسی محفل میں؟ آج تک ہمیشہ اللہ واللہ کے حبیب آقا اسلام کی محبت، آقا اسلام کے بچوں کی محبت، سرکار کی محبت. یہی ہے نا. ہم نے اپنا عقیدہ بھی بتا دیا، عقیدہ ختم نبوت اور توحید، یہ ہمارا عقیدہ ہے. جب ہم عقیدہ ختم نبوت اور توحید کہتے ہیں کہ میں نے تمام انبیاء اور مرسلین آ گئے اس میں، تمام انبیاء اور مرسلین آ گئے اس میں، اور اس کے بعد توحید، پھر تمام انبیاء، تمام مرسلین اور تمام آسمانی کتابیں آ گئی اس میں. اس کے معنی ہیں توحید، اس کے معنی ہیں توحید. یہ سب اس کی توحید کے جلوے ہیں. یہ تمام انبیاء، مرسلین، اللہ کے فقیر، صوفیاء، اولیاء، عرفاء، فقراء، اللہ کی محبوب ہستیاں، یہ کائنات کے نظارے، یہ چاند، سورج، ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، اس کی توحید کے جلوے ہیں. یہ اگر سمیٹ لے سب کو تو یہ بنی توحید، اسے توحید کہتے ہیں. بکھیر دے تو یہ اللہ کے جلوے ہیں، اس کی توحید کے جلوے ہیں. یہی ہے نا سبق جو سرکار نے ہمیں سکھایا اور پڑھایا. لا الہ الا اللہ، الا اللہ، اور کیا ہوگی توحید؟ اس سے بڑھ کے بھی ہوگی کہیں توحید؟ یہ ہے نچوڑ توحید کا. اور تینوں پورشن دیے سرکار نے، پہلے لا الہ الا اللہ، پھر الا اللہ، پھر صرف اللہ. اس میں صحیح ہے. بے شک یہ ہے ہمارا عقیدہ اور ہمارا بیانیہ. ٹی جے ڈائی کا بیانیہ کیا ہے؟ نفس اور قلب کی طہارت اور شرح صدر. بھائی تیری شرح صدر نہیں ہے. شرح صدر سینے کی پاکیزگی، پاک سینہ، پاک سینے کو یا سینے کو پاک کرنا، اس پاک کرنے کا جو عمل ہے، سینے کو پاک کرنے کا جو عمل ہے، اسے کہتے ہیں شرح صدر قرآن پاک کی زبان میں.
وہاں لفظ آ رہا ہے، قرآن فرما رہا ہے، قرآن پاک افمن شرح اللہ صدرہ للاسلامی، اسلام کے لیے اپنا سینہ کھول اس میں ذات اللہ سے. کون سا ہے یہ؟ تاکید، یہ تلقین، یہ سبق، یہ نصیحت، یہ حکم کہاں سے آیا؟ قرآن پاک سے، قرآن کریم سے. آخر میں جو لفظ ہے، آخر تو نہیں، درمیانی ہے، آگے پھر فوائل للقاسیتی، للاسلامی، اسلام کے لیے، اسلام کے لیے اپنا سینہ کھول اس میں ذات اللہ سے. سینہ کھول اور اپنا سینہ پاک کر. سینہ بھی پاک نہیں ہے، نفس اور قلب کی طہارت بھی نہیں ہے، نہ پتہ ہے، نہ پتہ ہے. بتا دوں، سنا ہے ایسا کسی سے؟ ہے سب کچھ یہ قرآن میں، سارا کچھ قرآن میں ہے. بتاؤ کس حافظ نے تمہیں بتایا، کس قاری نے تمہیں بتایا، کون سا استاد ہے، کون سا مفتی اور کون سا مولوی ہے جس نے تمہیں یہ والا سبق پڑھایا؟ یہ 30 رائے کا بیانیہ ہے جو ہمیں اپنے سرکار بخش سے، اپنے سرکار سے اتنا گھر چاہیے، سرکار سے ہمیں نصیب ہوا. نفس اور قلب کی طہارت شرع صدر، یہ ہے بیانیہ. اپنا سینہ پاک کر اس میں ذات اللہ سے، اپنا سینہ کھول اور اس میں ذات اللہ کا جو نور ہے، جب اس میں ذات اللہ تیرے سینے میں جائے گا تو اس سے جو نور بنتا ہے، جو ذکر ہوتا ہے، دھڑکنیں ٹکراتی ہیں، ذکر دھڑکنوں سے ٹکراتا ہے تو ٹکر سے نور بنتا ہے. جیسے پتھر سے ٹکراتا ہے چنگاری اٹھتی ہے، تسبیح کا دانہ دانے سے ٹکراتا ہے نور پیدا ہوتا ہے. دھڑکنیں اللہ اللہ سے ٹکراتی ہیں، اللہ اللہ دھڑکنوں سے ٹکراتا ہے، نور بنتا ہے. پھر یہ نور تیرے سینے میں چلا جاتا ہے اور سینہ تیرا پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس پاک ہونے کو کہتے ہیں شرع صدر. جی، نہ تو کہیں شرع صدر کا سبق ہے، نہ کہیں نفس اور قلب کی طہارت کا ہے. تو بتا دو، جی ہے تو بتا دو. بڑے میں مدرسے بھی ہیں، آستانے بھی ہیں، صوفی بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے گدی نشین بھی ہیں، بڑے بڑے سجادہ نشین بھی ہیں، مجاور بھی ہیں، بڑی بڑی دستاریں بھی ہیں، داڑیاں اور جبے بھی ہیں، ٹوپی ڈرامے بھی ہیں، سبزیاں کھا کھا کے، کڑھائیاں کھا کھا کے، دودھ لسی مکھن سرخ سفید بھی ہو گئے ہیں جی. بڑا رنگ روپ بنا لیا، آنکھوں میں کاجل لگا لیا اور بن گئے پیر، بن گئے پیر. لوگوں سے ہمارا سوال ہے، لوگوں سے، پوری دنیا جا رہی ہے ٹرانسمیشن پوری دنیا میں. ہمارا سوال ہے وہ آستانہ لاؤ، وہ مدرسہ لاؤ جہاں نفس اور قلب کی طہارت کا سبق دیا جاتا ہو، جہاں شرع صدر پہ سب سے زیادہ فوکس ہو. کیونکہ قرآن پاک فرماتا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے للاسلامی، اسلام کے لیے. انہوں نے کیا کیا اسلام کے لیے؟ نماز کو گیا، نماز پڑھ کے آیا، نماز کو گیا، نماز پڑھ کے آیا. یہ کیا میں نے اسلام کے لیے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے معاملہ. اللہ خیر کر دے ملک نعمان معین. بات یاد رکھنا ہماری، سجدوں سے قیمتی ہے محبت حسین کی، سجدوں سے قیمتی ہے محبت علی کی، سجدوں سے قیمتی ہے محبت آقا اسلام کی، اور سجدوں سے قیمتی ہے محبت پاک سیدہ کی، پاک سیدہ کی. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، اس کے معنی یہ نہیں ہے. نماز بھی پڑھ، لازم ہے، لازم. کون سی؟ وہ نماز جو آقا اسلام نے ہمیں سکھائی اور قرآن پاک نے جس نماز کا ہمیں حکم دیا، وہ نماز ہے جی. باقی تو سب بھولنے والے، سب بھولنے والے. الذین ہم جرہم، کوئی ریاکار ہیں. قرآن